ہے، کبھی بہن کا روپ لے کر آتا ہے، کبھی باہر والوں کا، بازار والوں کا روپ لے کر شیطان چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو بیڑی ڈال کر اچھے راستے سے روک دیا جائے، اس کے یقین کو، اس کے اعتماد کو، اس کی استقامت کو ختم کر دیا جائے۔ شیطان ہر روپ لے کر آتا ہے۔ غوث پاک کے بارے میں کہا کہ اے اللہ تیرے محبوبوں پہ، ایسے محبوبوں پہ میرا داؤ نہیں چل سکتا، میرا کوئی ہتھ کنڈا آزمانا ان کے لیے بیکار ہے، وقت کی بربادی ہے۔ اس کے بعد شیطان ہے، اس نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، ٹرائی تو کر کے دیکھتے ہیں۔ آسمان میں نمودار ہوا چمکتا ہوا ستارہ، بہترین خوبصورت، اور آواز آنے لگی اے عبد القادر ہم تمہارے رب بول رہے ہیں، اے عبد القادر ہم تمہارے رب بول رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، غوث پاک نے توجہ نہیں کی، پھر سے آواز آنے لگی آسمانوں سے، چمکتے ہوئے ستارے میں سے آواز آ رہی ہے اے عبد القادر ہم تمہارے رب بول رہے ہیں، آج سے جو چاہو کرو، آج سے تم جو چاہتے ہو کرتے چلے جاؤ، آج سے تم پر شریعت معاف، نماز پڑھو مت پڑھو تمہارے اختیار میں، روزہ رکھو نہ رکھو تمہارے اختیار میں، زکوٰۃ دو نہ دو تمہارے اختیار میں، حج کرو نہ کرو تمہارے اختیار میں۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بکواس سنی آسمان سے جو آ رہی ہے چمکتے ہوئے ستارے میں سے، آج آپ کو بتا دوں ایک اور حقیقت، بہت کڑوا سچ ہے لیکن اس کو قبول کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس بھی کئی ایسے حضرات ہیں، خواب میں صاحب میں ان کو دیکھ لیا، ان کو دیکھ لیا، مشاعرے میں ایسا کھیل لیتا انہیں شیطان، حالانکہ اس کی بھی صورت بن کے آنے میں کئیوں کو بشارے ہو جاتے، کئیوں کے آنکھ پہ آگے حاضری میں سیلانی بابا آ جاتے، اما جان نائب رسول آ جاتے۔ ایسا کام کاروبار دھندا یہ بہت عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جتنے عملیات کی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو ایسی ٹیپ ایسے سہارے ہوتے۔ اس بات سے آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جواب دینے کے قابل ضرور بن جائے۔ خواب میں آ گیا، بشارہ ہو گیا، دیدار ہو گیا، صاف بنا۔ یاد رکھیے آپ، غوث پاک کو جب انہیں آسمان میں ستارہ بظاہر آواز آ رہی، اگر ہم میں سے کسی کو ایسی آواز آ جائے پورا اپنے آپ کی ذات کا شعرہ ہم ہر سو مچا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں آواز آ رہی ہے، خواب نہیں پڑا، دیدار نہیں ہوا، بشارہ نہیں ہوا، حاضری نہیں آئی۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو تو آواز آ رہی ہے اے عبد القادر اب تمہارے رب بول رہے ہیں۔ لاہور بھیجا پیرانے پیر سرکار نے، چمکتا ہوا ستارہ کالا ہو کے گرا، سر پیٹنے لگا، اے عبد القادر جیلانی ہے غوث الاعظم، صبح سے لے کے شام تک تمہارے جیسے تمہارے بغداد شہر کے 70 ولیوں کو میں نے لڑکا دیا ہے، ان کی استقامت ختم کر دی ہے، ان کو ان کے راستے سے ہٹا چکا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اور کہنے لگا کہ واقع تمہارے پاس جو علم ہے، جو پاور ہے، جو طاقت ہے تمہارے پاس، واقع اس نے تمہیں بچا لیا۔ شیطان کا مکر و فریب کوئی عام طریقے کا نہیں ہوتا، یہ ہر داؤ چلتا ہے، ہر طریقے سے بندے کو بھٹکاتا ہے۔ اسی لیے کیوں کہتے ہیں ہم دعاؤں میں میرے مولا مرتے وقت شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ جب ایک انسان کی روح نکلتے وقت اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ویسے عالم میں حضور فرماتے ہیں کہ 7 سمندر کا پانی اسے لا کر پلا دیا جائے، ایسے لگتا ہے کہ ایک قطرہ پانی پیا ہو۔ ایسے وقت میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، سب سے بڑا ہمدرد بندہ ہے صاحب، اس کی آخری کوشش یہی ہے کہ یہ زمین کے اندر جانے سے پہلے، یہ کیا زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال، 80 سال، بہت سے بہت 100 سال، اصل زندگی تو وہاں ہے جب دفن ہونے کے بعد قبر کی پہلی رات آئے گی، 100 سال سے زیادہ پہلی بڑی رات۔ محترم سامعین کرام، اس کی فکر میں ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کی زندگی جینا، یہاں معاشرے میں عزت بنانا، سوسائٹی کے اندر اپنا ایک مقام ہونا، لوگ یہ چاہتے ہیں، لیکن نہیں، اصلی زندگی تو قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزماتا ہے، ہر داؤ چلتا ہے۔ آپ کو باپ سے محبت زیادہ ہے، مرتے وقت باپ کی صورت لے کے آتا ہے، بول دے بیٹے اللہ ایک نہیں ہے، بول دے تو اقرار کر لے،
یاد رکھیے آپ، وہ باپ کی محبت میں کہہ دیتا. اسی لیے ہر محبت پر ایک محبت بھاری ہونی چاہیے، وہ محبت رسول ہے. اب وہ کیسے؟ غور کریں آپ، یہاں سے جملہ لے کے اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پیدائش ہوئی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام، تو فرشتے جبریل امین، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، 70,000 سے زیادہ فرشتوں کا جرمٹ سیدہ آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا ہوا تھا. اور جب پیدائش کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ہونٹ، وہ معصوم ہونٹ جب ہل رہے تھے لب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ ربی حب لی امت، میرے مولا تو میری امت کو بخش دے. ہے کوئی اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے امت کی فکر کی ہو؟ پھر امتی کے لیے کیا چاہیے؟ جس ذات سے دنیا میں بگڑی بنتی ہے، جس ذات کی پہچان سے قبر اچھی ہے، جس ذات کے برکت سے قیامت کے دن حشر اچھا ہے، جو کملی میں جگہ دیں گے اور ایسی پیاس کے عالم میں اپنے پیارے پیارے دست مبارک سے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ عطا فرمائیں گے. جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت کی فکر کی. معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، سوائے اللہ اور رسول علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں. اب یہاں وہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے محبوب ہیں. اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ اے محبوب، آج تو وہ رات ہے کہ تو میرا جلوہ دیکھ، آج میں تیرا جلوہ دیکھوں. اس ہی چیز میں یہ پوری رات گزر جائے. لیکن ایسے وقت دیکھا کہ عرش پر، محترم سامعین کرام، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. عرش الہی پر موسیٰ نبی علیہ السلام نے تو زندگی میں خواہش کی تھی، قال ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال لن ترانی، اے موسیٰ یہ ہرگز تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میرا جلوہ ممکن ہے لیکن تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں تو بلا کر دیدار کروایا. دیکھا تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اچھا اے محبوب، آج کی رات تیرا رب تیرے سامنے ہے، اس کے باوجود یہ آنکھوں میں آنسو. فرماتے ہیں میرے مولا مجھے میری امت کی فکر ستا رہی ہے، میری امت کی فکر ستا رہی ہے. اور کرو مسلمانوں، یہاں پر جتنے بیٹھے ہو آقا کے نام لیوا، ہمارے حضور نے ہماری کس طریقے سے فکر فرمائی ہے، کس طریقے سے ہم گنہگاروں کو یاد رکھا ہے. میرے مولا مجھے میری امت کی فکر رلا رہی ہے، میری امت کی فکر میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اب وہ محبت کا ایسے انعام فرماتا رہا ان کا خالق اپنے محبوب پر. فرماتا ہے محبوب، جب تک آپ کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دوں گا، ایک ایک کی مغفرت کی ذمہ داری. آج کی رات اے محبوب آپ غمناک نہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، وہ چند آنسو پوری امت کی بخشش کا سبب بن گیا. ہم تھوڑی سی زندگی میں خوشی مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، اچھی دولت مل جائے، اچھی شہرت مل جائے، پاپولر ہو جائے محلے میں، محلہ جات میں، اچھا بڑا پوسٹ عہدہ مل جائے، ہم اپنے آپ کی اوقات بھول جاتے ہیں. ساتھ رہنے والے کا تو چھوڑ دیجئے، اچھی دولت، شہرت، اچھی عورت مل جائے ہم سب بھول جاتے ہیں. لیکن ایسے مقام پر جو بالائے اعلیٰ ہے، اس دنیا سے ہٹ کر عرش الہی پر پہنچنے کے بعد بھی میرے اور آپ کے آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو وہ ہم گنہگار بدبخت امتیوں کے لیے تھے. اور حضور نے چند آنسوؤں کی برکت سے پوری امت کو بخشوا لیا. پھر اس کے بعد جب وصال ہوا، ایسے بہت واقعات ہیں. سورہ مزمل آپ اٹھا کے پڑھیے ترجمے کے ساتھ. اچھے کوئی شیخ محترم کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا کھڑے ہوتے تھے حضور عبادت میں کہ حضور کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، ورم مبارک آ جاتا، گھٹ ہو جاتے حضور کے قدم شریف. کس کے لیے؟ وہ تو بخشے بخشائے ہوئے، جو ان کا نام لے وہ جنتی. جنت کیا ہے محترم سامعین کرام؟ نبی کے نواسوں کی جاگیر ہے. جنت کو اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے لیے. جنت کی اس سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں کہ اس میں قدم مصطفیٰ ہے. جب وصال کا وقت آیا میرے اور آپ کے آقا کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے وہ مقدس جماعت نے دیکھا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی زبان مبارک ہل رہی ہے، روح نکلنے کے بعد بھی. تو صحابہ نے اپنے کان قریب کر کے دیکھا کہ کیا آواز آ رہی ہے لب مصطفیٰ سے.
فرماتے ہیں وصال کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے آقا کے زبان سے جو حروف ظاہر ہو رہے تھے، صادر ہو رہے تھے، وہ یہ کہ میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو الغرض محترم سامعین کرام، تو شیطان ہر طریقے کا روپ لے کے آتا ہے۔ ہر محبت پہ ہم کو جس ذات کی محبت غالب کرنا ہے، یہ رسول اللہ کی، وہ ہر مومن کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے، ناک دیے، کھانا دیا، پینا دیا، دولت دی، دھن دیا، شہرت دیا، ماں باپ دیے، اچھے سے اچھے نعمتوں سے نواز کر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اس ہمارے درمیان میں اس امت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا تو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج کر احسان کیا۔ جس ذات کا اللہ احسان جتا رہا ہے، اس ذات کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، آپ خود غور کریں۔ تو اسی لیے جان سے بھی، مال سے بھی، آل سے بھی سب سے زیادہ جس ذات کی محبت ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہمارے لیے یہ فرض کر لینی چاہیے، تو وہ زندگی اصل ہے۔ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ بچنے کے لیے یہ آپ تدبیر یاد کر کے اٹھے یہاں سے۔ معزز سامعین اکرام، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب اس نے چمکتا ہوا ستارہ بن کر یہ کہا عبد القادر ہم تمہارے رب بول رہے ہیں، تو جب میرے پیر نے لاہور بھیجا تو وہ کالا ہو کے گر کر سر پیٹنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ عبد القادر واقع تمہارا علم تھا، جو تمہارا پاور تھا جو تم کو بچا لیا، 70 تمہارے جیسے ولی کو میں نے آج لڑکا دیا، ان کی استقامت ختم کر دی ہے۔ پیرانے پیر معزز سامعین کرام یہ سن کے اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنے پاور پر ناز نہیں کرتے، فرماتے ہیں کس طریقے سے مخلص ہیں وہ، کس طریقے سے متواضع تھے اپنے مولا کی بارگاہ میں، کس طریقے سے عاجزی تھی، کس طریقے سے جھکاؤ تھا غوث پاک کا اپنے رب کی طرف۔ غور کرے، فرماتے ہیں ارے مردود پھر دھوکہ دے رہا، یہ کئی اور جگہ داؤ چلا لے، عبد القادر جیلانی کو، غوث الاعظم کو اس کے علم نے، اس کے ہنر نے، اس کے پاور نے نہیں بچایا، غوث اعظم کو غوث اعظم کے رب نے بچایا، تیرے مکر سے، تیرے فریب سے۔ تو جب آپ اب یہاں پر آپ کو ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں سب کے لیے، جتنے بیٹھے ہیں، جتنے کھڑے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب غوث پاک کو انہیں رب بن کے بھٹکا سکتا، میں اللہ ہوں بول کے بھٹکا سکتا، تم کو ہم کو ولی کی شکل میں نہیں آ سکتا انہیں۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے گردن پہ نیند کے حالت میں غلبے میں لا کے، سر پہ ہاتھ سے لا کے لے کے چلے آتا۔ تو آج عاملوں کی دکانیں آباد ہے، آپ سیلانی بابا کا معاملہ ہے، اور صاحب رحمت آباد شریف کا معاملہ ہے، نہیں، ایسی جگہوں پہ جا کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کرو۔ نسبت ایسے نہیں ہوتی محترم سامعین کرام، اللہ والے کی تو نظر کافی ہے، دیکھ لے، کہہ دے، دعا دے دے، ختم، بیڑا پار ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اس طریقے سے فلاں کے پاس فلاں بزرگ آ گئے، فلاں کے پاس فلاں معاملہ ہو گیا، نہیں، اس طریقے سے جب آپ یہ شناخت کرنا سیکھ گئے تو پھر یاد رکھیے، پھر آپ جو خاتمہ بالخیر کی بات ہے، جو مرتے وقت شیطان کے مکر و فریب سے، اس لیے اچھا دامن اگر مل جائے، کامل صحبت اگر نصیب ہو جائے، اس کی قدر کر لے، اس کو کمپیریزن نہ کرے ایک علاجات کی دنیا کی طرف، عملیات کی طرف۔ ان کو اپنی دکان چلانی ہے بھائی، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں خانقاہ میں روحانی علاج کے لیے، اس کا مطلب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ محراب و منبر پہ کھڑا ہونے والا میں علاج کی دکان چلانے کے لیے حق چھپا دوں، امت سے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی امت کی حق تلفی ہے۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس دنیا میں آج جینے کا جو ڈر ہے، جس کو ملاؤں کی، بابا کی، صاحبوں کی لت لگ جاتی، خدا کی قسم انہیں اللہ سے دور ہو جاتا۔ یاد رکھیں، آپ بہت کڑوی دوائی ہے، لیکن اس کو سماعت کرنا ہوگا۔ جس کو یہ لت لگ گئی باباؤں کی، انہیں اللہ سے دور۔ کوئی کامل صحبت پیر کی اگر ہو اس کی بات الگ، لیکن یہ جو چیزیں بیٹھے بیٹھے بات، اور یہ جو خاص طور پہ میں ایسے لوگوں کو ہم یعنی روزانہ دیکھنے میں آتا ہے، پیٹ میں دوا، یاد رکھیے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے پیٹ میں دوا آ جائے، کسی نے کچھ کر دیا، کروا دیا،